السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ ناظرین، پاکستان کی معیشت کو کیا چیلنجز درپیش ہیں، امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے مسائل کیا ہیں، اور اس وقت پوری اکانومی پر جو آسیب کے سائے منڈلاتے نظر آ رہے ہیں، اس کی اصل کہانی کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پاکستان فرنیچر پارٹس ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ڈاکٹر میاں فریاد احمد کو۔ ڈاکٹر صاحب، ویلکم ٹو آور اسٹوڈیو۔ تھینک یو سو مچ۔ تعارف کروا دیجیے گا۔ ڈاکٹر میاں فریاد احمد نام ہے اور پاکستان فرنیچر پارٹس ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ ہوں۔ اس کے علاوہ میں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ایز اے کنوینئر ہوں فرنیچر افیئرس کمیٹی کا، اور پاکستان بزنس فورم جو ہے اس کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ تو آج آپ نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ ٹاپک تو آپ یقین کریں کہ اس وقت پورے پاکستان کے ٹریڈر جو ہیں، چاہے وہ صنعت کار ہیں، چاہے وہ تاجر ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ چھوٹے لیول پہ مینوفیکچرر ہیں، یہ پروگرام ایکچولی ان کی آواز ہے۔ اچھا، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو پوری مارکیٹ میں یہ فیل ہو رہا ہے کہ جیسے پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر کچھ روشنی آپ ڈالنا چاہیں گے؟ جی اچھا معاویہ صاحب، یہ جو ہے نا کہ اس وقت ڈوب رہا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید آلموسٹ ڈوب چکا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے جی کہ امپورٹ آپ کی مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے، اور منسٹری آف کامرس جو ہے وہ اس کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں دے رہے کہ جی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے انفارچونیٹلی ان کے پاس بھی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ امپورٹ کتنے عرصے سے رکی ہوئی ہے؟ امپورٹ آلموسٹ ہماری دسمبر سے رکی ہوئی ہے، اور ہمارے جو کنٹینرز ہیں وہ پورٹ کے اوپر جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، اربوں روپے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ڈیمریج اور ڈیٹینشن کی مد میں جو ہے وہ پلنٹیاں جرمانے پڑ چکے ہیں، جو ہم لوگ جو ہے وہ شپنگ لائنوں کو جو ہے وہ کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ تو اس میں کیا اسٹیٹ بینک قصوروار ہے؟ آف کورس اس میں دیکھیں اسٹیٹ بینک نے ہی پالیسی دینی ہے۔ اسٹیٹ بینک جو ہے اگر منسٹری آف کامرس ہمیں کو پالیسی دے، اسٹیٹ بینک پالیسی دے، تو یہ جو کمرشل بینک ہیں یہ اپنی منمانیاں نہیں کریں گے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ ایک سائڈ کے اوپر منسٹری آف کامرس جو ہے وہ کہہ رہی ہے جی آپ کی جو ہے نا وہ 2 جنوری کو امپورٹ اوپن کر دیں گے۔ جب ہم لوگ بینکوں کے پاس جاتے ہیں تو بینک کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اس کا کوئی نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی جو ان فیوچر والی بات ہے۔ ابھی تو ہم جو امپورٹرز ہیں وہ تو اس بات کے اوپر انتہائی زیادہ پریشان ہیں، انتہائی زیادہ جو ہے نا بزنس لاسز ہو رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے کنٹینر کراچی پورٹ پہ پہنچ چکے ہیں اس کے حوالے سے ہی کوئی پالیسی جو ہے نا وہ واضح طور پہ نہیں مل رہی۔ یعنی وہ کنٹینر آپ نے کیسے ریلیز کروانے ہیں اور کس ریٹ پہ ریلیز ہوں گے، ایسے ہی ہے، تو اس بارے میں ابھی ابہام ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ اسٹیٹ بینک نے ایک سرکولر جاری کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو کنٹینر پورٹ کے اوپر آ چکے ہیں، آپ یہ کریں کہ جی آپ اپنے جو پیچھے سپلائر ہیں ان سے کہیں کہ 180 ڈیز کی جو ہے نا آپ کو انوائس دے دیں ڈی اے پہ۔ ٹھیک ہے کہ جی ہم 180 ڈیز بعد آپ کو جو ہے وہ پیمنٹ کر دیں گے۔ اچھا، چاروں نہ چار ہم نے امپورٹرز نے بڑی مشکل سے جو ہے وہ جہاں جہاں سے ہم امپورٹ کر رہے تھے، چائنا سے، کوریا سے، تائیوان سے، ڈیفرنٹ کنٹری سے، تو ہم نے یہ کوشش کی کہ وہاں سے اپنے سپلائر کو کہہ کے ہم نے ان سے انوائسز جو ہے وہ بنوائیں کہ یار ہم آپ کو 180 ڈیز بعد کر دیں گے، کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کمرشل بینک ہیں ان کے پاس ڈالر نہیں ہے۔ اب ہم نے اس کو بھی اس سرکولر اسٹیٹ بینک نے جو سرکولر جاری کیا اس کے اگینسٹ ہم نے 180 ڈیز پہ انوائسز جو ہے وہ اپنے سپلائر سے منگوا لی۔ ٹھیک ہے، اب موجودہ یہ ہوا جی کہ جب ہم پھر اپنے کمرشل بینکوں کے پاس گئے تو ہم نے انہیں کہا کہ بھائی اب ہم نے 180 ڈیز کی انوائسز جو ہیں وہ آپ کے پاس ہمارے آ گئی ہیں اور آپ کے مشورے پہ آپ کے مشورے پہ ہی منگوائی ہیں، تو اب آپ مہربانی کریں ہمارے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیں دیں تاکہ ہم جو ہے نا پورٹ سے کنٹینر کلیئر کروا سکیں۔ اب سمجھ نہیں آتی معاویہ صاحب کہ یہاں پہ کنڈیشن یہ ہے کہ منسٹری آف کامرس کچھ کہہ رہی ہے، اسٹیٹ بینک کچھ کہہ رہا ہے، کسی کی کوئی ریٹ قائم نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ ٹوٹلی فیل ہو چکے ہیں اس وقت،
اچھا فیل ہو چکے ہیں یا ان کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے؟ بھائی کوارڈینیشن بھی تو فیل ہونے کے ایکول ہے نا. آپ دیکھیں کہ ان کی بات جو ہے کمرشل بینک، اسٹیٹ بینک جو ہے یہ ایک آرگنائزنگ باڈی ہے پاکستان کے اندر جو بینکس کو کنٹرول کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کمرشل بینک جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی کوئی ملی بھگت ہے. یہ ملی بھگت سے یہ کیا کر رہے ہیں کہ یہ اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 180 ڈیز والے کنٹینر کلیئر کر دیں گے، بٹ انفارچونیٹلی اسٹل ابھی تک ہمیں جو ہے وہ اسلام آباد سے، پشاور سے، فیصل آباد سے، ڈیفرنٹ سٹی سے ہمارے جو امپورٹر جن کے 2 مہینے ہو گئے ہیں کنٹینر پورٹس کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں. اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی کو ڈبونے پہ لگا ہوا ہے اور اس کی تباہی کے در پہ ہے، لیکن ریاست بھی اس کو چیک نہیں کر پا رہی. بالکل یہ بات جو ہے نا اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کے ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ آواز اپنی اٹھا رہے ہیں کہ خدا را آپ جو ہمارے کنٹینر اس وقت پورٹس پہ آ چکے ہیں اس کے حوالے سے پالیسی دیں. اگر ہم منسٹری کے پاس جاتے ہیں، منسٹری کہتے ہیں جی آپ اسٹیٹ بینک کے پاس چلے جائیں. ہم اسٹیٹ بینک کے پاس جاتے ہیں، اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی ہم نے تو سرکولر جاری کر دیا. ڈالر کا ریٹ جب سے سیٹل ہوا ہے تو اس کے بعد تو پھر یہ مسئلہ اب نہیں رہنا چاہیے تھا. اچھا جی یہ جو ڈالر کا ریٹ سیٹل ہوا ہے معاویہ صاحب، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں جی کہ ڈالر جو ہے انہوں نے اس کی پرائس کو ہائی کر دیا. اچھا اس وقت تو ہم اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یا ڈالر پلس ہے یا ڈالر مائنس ہے. خدا را ہمارے جو ساری عمر کی کمائی ہے وہ تو پورٹس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں. کسی امپورٹر کے 2 کنٹینر ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 10 ہیں، اور یہ وہ امپورٹر کنٹینر ہیں جو اسٹیٹ بینک کی رولنگ کے مطابق جو ہے نا 100 اور 1000 کنٹینروں والے امپورٹرز بھی ہوں گے وہاں پہ بالکل موجود ہیں. اور وہ جو کنٹینرز ہمارے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں وہ ساری ہماری انویسٹمنٹ وہاں پہ پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے انہیں کہا اسٹیٹ بینک کو کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ ہمیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈالر نہیں ہے، آپ جو ہے وہ انٹر بینک ریٹ کے مطابق جو ہے نا وہ ڈالر نہیں ہمیں دے رہے، تو ہم ڈالر خود جو ہے نا وہ ارینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم خود ارینج کر کے ڈالر بینک کو دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے کنٹینر کلیئر کرے. ایک سائڈ کے اوپر ہمارا لاس یہ ہو رہا ہے جی کہ ہمارے کنٹینر جو ہے نا پورٹ کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں، جس کی ہمیں ایوری ڈے کی بنیاد پہ انٹرنیشنل شپنگ کمپنیاں جو ہے نا وہ ڈیمریج اور ڈیٹینشن ڈال رہی ہیں اور وہ ڈالرز میں ہیں. اربوں روپے اب تک ہم جو ہے وہ ان کو ڈیمریج اور ڈیٹینشن کی مد میں پے کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری سائڈ پہ یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس وقت اتنا بڑا بحران آ چکا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ را مٹیریل اویلیبل ہی نہیں ہے. اب جب را مٹیریل اویلیبل نہیں ہوگا تو فنش گوڈز تو بنے گی نہیں. ٹھیک ہے. اور جب فنش گوڈ نہیں بنے گی تو پھر پرائسز جو ہے نا وہ آسمانوں تک جائیں گی. اس وقت مارکیٹوں کے اندر پوزیشن یہ ہے کہ لوگ ریٹ کی بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. لوگ بات کرتے ہیں کہ یار ہمیں را مٹیریل پرووائڈ کیا جائے. اور ہم یہی بات جو ہے چیمبر کے پلیٹ فارم سے بھی اور جو ہے وہ ایف پی پی سی سی آئی میں بھی ہر فارم پہ یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں خدارا ہمارے جو کنٹینر اس وقت کچھ 6,500 ہزار کنٹینر پورٹس کے اوپر پھنسے ہوئے ہیں اور ہمارا جو ہے نا اس وقت پوزیشن یہ ہے جی کہ انڈسٹری ہماری بند ہونا شروع ہو گئی ہے. اچھا یہ بتائیں اگر پہلے کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں تو کیا فریش ٹریڈنگ جو ہے، فریش امپورٹ وہ نہیں وہ تو ہو ہی نہیں رہی، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اب تو ہم ذہنی طور پہ تیار ہیں، ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو کئی پلیٹ فارم کے اوپر یہ بتا چکے ہیں کہ ہمیں آپ بتا دیں کہ جی 2 مہینے 4 مہینے آپ کے پاس اگر ڈالر نہیں ہے تو ہم امپورٹ بند کر دیتے ہیں. ریاست کو کیا مفاد ہے آپ لوگوں کا کاروبار تباہ کر کے؟ اچھا ریاست کو اس میں فائدہ نہیں ہے تو ریاست جو ہے نا اگر فائدے اور نقصان کی بات کی جائے تو اس وقت ریاست کی توجہ جو ہے نا وہ صرف آپس کی جنگ کی ہے. وہ اپنی سیاست کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ اس وقت ان کے جو ہے یہ ٹریڈر، یہ جو مینوفیکچرر، یہ تاجر، یہ جو اس وقت معاشی طور پہ پریشان ہیں، جن کی زندگی کی پائی پونجیاں ختم ہو رہی ہیں، جن کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ان کی اس سائڈ کے اوپر انفارچونیٹلی توجہ ہی نہیں ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں مصروف ہے اور جو اصل پاکستان کی اکانومی جس پہ بیس کر رہی ہے اس امپورٹ ایکسپورٹ کی طرف، ڈالر مینجمنٹ کی طرف اور جو فسکل پالیسی ہے اس پر ان کی کوئی توجہ نہیں ہے. بالکل معاویہ صاحب آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اس وقت حالات بالکل ایسے ہی ہیں
کہ ان کی توجہ جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ جی پی ٹی آئی کی توجہ ہے جی کہ ہم پی ڈی ایم کے خلاف جو ہے نا اپنے چلائیں معاملات, اور پی ڈی ایم کی اس وقت ٹوٹلی جو ہے نا وہ ایفرٹ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کو جو ہے نا فلاپ کریں. ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ سیاسی رسا کشی جو ہے نا اس کا ایک منظر چل رہا ہے, اور اس منظر میں اس وقت اگر پاکستان کے اندر کوئی چیز سفر کر رہی ہے تو وہ ہے ٹریڈرز. وہ سٹیک ہولڈر جو بیک بون ہے پاکستان کی, جو ریڑھ کی ہڈی گورنمنٹ کہتے ہیں کہ جی یہ ہیں کہ ان کے ذریعے معیشت چلتی ہے, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس پے کر رہے ہیں. ریاست کو اوور آل نقصان ہوتا ہے معاشی طور پہ, تو کیا اس کا نقصان حکومت یا اپوزیشن کو نہیں ہوگا؟ بوتھ سائڈ پہ ہے, بوتھ سائڈ پہ ہے. بٹ آپ یہ دیکھیں معاویہ صاحب کہ اس وقت جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے اس کی اگر یہ توجہ تھوڑی سی توجہ ادھر ہو جائے کہ وہ ٹریڈرز کو دیکھنا شروع کر دے, وہ ڈالرز کو شروع کر دے, وہ اسٹیٹ بینک جو ہے ان سے جو ہے منسٹری ہماری بیٹھ کے بات کرے کہ یار ان کے کنٹینر جو پہلے ہیں ان کو ریلیز کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ را میٹیریل جو امپورٹنٹ ہے. اب یہاں پہ پوزیشن معاویہ صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بڑی گمبھیر ہمیں نظر آ رہی ہے. ہماری گندم کی فصل اس وقت آلموسٹ جو ہے نا وہ پکنے کے لیے تیار ہے, اس کو سپرے کی ضرورت ہے. اور انفارچونیٹلی اگر اب بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو آپ یقین کریں کہ آئندہ دنوں میں ہمیں گندم کا بہت بڑا بحران جو ہے وہ ملک کے اندر نظر آ رہا ہے. اور اسی طرح ہماری جو اجناس ادرز ہیں, جس میں فروٹس ہیں, جس میں سبزیاں ہیں, اگر ان کی آن ٹائم جو ہے انہوں نے امپورٹ کے اندر جو اس کی سپرے وغیرہ ہیں, اس کی جو کھادیں ہیں, اس کو الاؤڈ نہ کیا تو پاکستان کے اندر جو ہے مہنگائی کا ایک ایسا طوفان آئے گا کہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں قحط سالی بھی, یعنی جو فصلیں نہیں ہوں گی تو آپ خوراک کہاں سے لیں گے. اسی طرح اس کے بعد وہ کپاس کی فصل آ رہی ہے, تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا کوئی یہ پالیسیاں تو بیسیکلی منسٹری آف کامرس نے بنانی ہے. بٹ اس وقت جو ہے وہ چونکہ ان لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے, اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں بینگ اے بزنس مین ہم لوگ جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر جو ہے آپ دیکھیں جب ہم نے سویا بین کو جو ہے وہ اس کی امپورٹ کو بند کیا ہے تو اس سے یہ مرغی کی فیڈ جو ہے نا یہ بن رہی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہوا کہ فیڈ کی ایک جو 50 kg کی بوری ہے, ایک بوری کے پیچھے جو ہے وہ 2000 جو ہے نا وہ پر بوری اس کی جو ہے نا وہ پرائس آئی ہوئی ہے. تو اس کا الٹیمیٹلی امپیکٹ جو ہے نا وہ یہ آیا کہ چکن جو آپ کا مرغی جو ہے وہ 250 روپے سے کلو سے اٹھ کے 500 روپے پہ چلی گئی, بلکہ 570 شاید کل کا ریٹ تھا. یہ موقع اس ڈبل سے بھی اوپر ہو گئی نا جی. اب اس میں یہ ہے کہ جو بیسک را مٹیریل ہے اگر وہ پرووائڈ نہیں کیا جائے گا تو پاکستان کے اندر مارچ کے مہینے میں مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچ جائے گی, اور غریب آدمی جو ہے اس کی پہنچ سے یہ باہر ہو جائیں گی ساری چیزیں. ابھی آپ دیکھیں کہ رات ہی جو ہے نا وہ پیٹرول کی قیمت 22 انہوں نے پھر جو ہے نا انکریز کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مہنگائی کا طوفان لائیں گی, اور اس میں ہماری جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ مزید ورسٹ ہوگی. اس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک بات بتانا چاہتا ہوں جی کہ یہ جو مایوسی کی کیفیت ہے, یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کی نیگلیجنسی ہے, اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہے وہ یہ ہے, میں چونکہ بزنس کمیونٹی میں بیٹھتا ہوں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو بزنس مین ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ میں محفوظ نہیں ہوں, سیف نہیں ہوں, تو وہ اپنا پیسہ اٹھا رہا ہے اور پیسے کے ساتھ ساتھ اپنی سکل اٹھا رہا ہے اور ابراڈ میں جا کے اپنی انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی ہے, جو کہ ہمارے ملک کی معیشت کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو آپ کو اس ساری گیم کے پیچھے کیا نظر آ رہا ہے, کون ہے؟ دیکھیں جی اس گیم کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ جی اگر پاکستان کی بات کی جائے, ہم انٹرنیشنل لیول کی بات نہیں کرتے, ہم IMF کی بات نہیں کرتے, ہم اگر بات کریں تو گورنمنٹ آف پاکستان کی, تو یہ ان کے ایجنڈے میں شاید یہ چیز شامل ہی نہیں ہے, ان کی پریورٹی پہ ہی نہیں ہے کہ جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کی ہم نے کیئر کرنی ہے. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا یہ جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ یہ دعویٰ تھا کہ جی ہم جو ہیں یہ ٹریڈر جو ہے نا یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے جو ہے نا مل کے چلنا ہے. اور اب وہی عمومی تاثر بھی وہ یہی دیا کرتے تھے کہ جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو کاروبار جو ہے وہ بڑھتا ہے. بٹ اس وقت جو ہے نا جی وہ کاروبار جو ہے نا آپ یقین کریں اگر آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں تو پلازے خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں, انڈسٹری بند ہونا شروع ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک دکان کے اوپر 15 بچے کام کر رہے تھے تو وہاں پہ صرف 5 رہ گئے ہیں کیونکہ سیلز ڈاؤن ہو گئی.
آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہے, پروڈکشن نہیں ہے, بزنس ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو پھر آگے معاملات کیسے چلیں گے؟ بالکل ایسے ہی. یہاں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. السلام علیکم, آئی ایم نجمہ زبیر, دا جونیئر کوآرڈینیٹر آف دا نیشنل اسکول. آج میں نے یہاں پہ وزٹ کیا, مجھے بہت اچھا لگا کہ جس طرح اب ہمارا ایک سینیریو بن چکا ہے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کا, اور عجیب جو ہے وہ سچویشن ہے, اس میں ایک ایسی جگہ پہ ایک اتنا اچھا پازیٹیو کام ہو رہا ہے جو کہ ایجوکیشن پہ, اسپورٹس پہ, ہماری ثقافت پہ, اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس سے دلجوئی کے ساتھ کام کر رہا ہے. تو یہ بہت خوشی ہوئی اور بہت زیادہ بیسٹ وشز ہے یہاں کے لیے کہ ان کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آگے کامیاب کرے اور ان کو بہت زیادہ ترقی دے. تو بہت خوشی ہوئی کہ اتنی ساری چیزوں میں کچھ تو ہمیں جو ہے وہ اچھا کچھ نظر آیا. تو بیسٹ آف لک. ویلکم بیک ناظرین. اچھا فریاد سے بھی یہ بتائیں کہ ہماری جو اس وقت انڈسٹری میں مینوفیکچرنگ کی صورتحال ہے وہ کیا ہے, اور ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ظاہر انڈسٹری کی پروڈکشن سے جڑی ہیں. بے شک. تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ اس وقت کس بحران سے دوچار ہے؟ اس میں معاویہ صاحب ایسا ہے کہ اس وقت ہماری انڈسٹری جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ بند ہونا شروع ہو گئی ہے, اور اس کی بیسک ریزن جو میں نے آپ کو بتائی کہ جب ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہوں گے تو ہم جو ہے وہ پروڈکشن کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک. فرسٹ آف آل تو ہمیں سب سے جو مین ایشو ہے نا وہ یہ ہے, جب پروڈکشن نہیں ہوگی تو لازمی بات ہے آپ کو ملازمین کی بھی ضرورت نہیں. ہاں, اسی لیے اب بے شمار فیکٹریاں جو ہیں انہوں نے اپنے سٹاف کو آدھا کر دیا ہے, کچھ فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. ایک تو را مٹیریل بڑی بیسک ریزن ہے کہ جس وجہ سے انڈسٹری ہماری ایکسپورٹ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ بہت دور کی بات ہوتی جا رہی ہے. اب تو ہمیں لوکل جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اس کے اوپر بحران پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ را مٹیریل جو ہے نا وہ تو ہمارے آ ہی نہیں رہے. ٹھیک. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت موجودہ جو پوزیشن ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے اس نے ایک اور مہربانی کی انڈسٹریلسٹ پہ اسپیشلی, کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر میجورٹی جو انڈسٹری ہے وہ انہوں نے بینکوں سے بورو کیے ہوئے ہیں پیسے. ٹھیک ہے. اب بینکوں سے جب بورو کیے ہیں تو انہوں نے ود ان 3 months 2% جو ہے وہ انہوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا. ٹھیک ہے. اب فیکٹری جو ہے وہ ایک پروڈکشن کرتی ہے اور اس کے بیس کے اوپر نا اس نے بینک کو جو ہے نا وہ سود کی مد میں پیسے واپس کرنے ہیں. اب جب شرح سود بڑھ گئی ہے تو اب اس کا مارجن تو پہلے ہی نہیں تھا, وہ تو پہلے کما رہے تھے اور کما کے جو ہے نا وہ بینکوں کو جو ہے وہ سود کی شکل میں واپس دے رہے تھے. اب ہوا یہ کہ یہ انٹرسٹ ریٹ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سنگل ڈیجٹ میں ہو. آپ انٹرنیشنل لیول پہ اگر دیکھیں معاویہ صاحب, میں کچھ ملکوں کو جانتا ہوں جس پہ جاپان ہے, کوریا ہے, ادر کنٹریز ہیں, وہاں پہ 0% مارک اپ ہے. وہ اپنے ٹریڈرز کو, انڈسٹریلسٹ کو 0% مارک اپ پہ دیتے ہیں. چلے جی ہماری اکانومی کی کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے, ہم اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھ لیتے ہیں, ہم انڈیا کو دیکھ لیتے ہیں, ہم بنگلہ دیش کو دیکھ لیتے ہیں جو ہمارا ہی پارٹ تھا. اگر ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں تو ان کی اب بھی جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہے. ہمارا پہلے 16%. ہم انٹرنیشنل مارکیٹوں میں اس کو کمپیٹ نہیں کر پاتے. 16% ہم نے بینک کو دینا تو الٹیمیٹلی وہ پرائس ہماری آئی جائے گی. جب ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائیں گے وہاں پہ ہم اپنی پروڈکٹ لانچ کریں گے تو وہ ایز ٹو کمپیئر بنگلہ دیش اور انڈیا وہ جو پروڈکٹ ہے نا ہماری ایکسپینسو ہوگی. اچھا, ہماری چونکہ مینوفیکچرنگ کاسٹ ہی زیادہ ہے تو ہم اس کو کمپیٹیٹو جو مارکیٹ ہے انٹرنیشنل مارکیٹ اس میں اپنی چیز سستی پیش کر ہی نہیں سکتے. سستی پیش نہیں کر سکتے. اب ایکسپورٹ میں یہ بہت بڑی پرابلم آ گئی کہ اسٹیٹ بینک کو چاہیے یہ تھا کہ وہ اس کو انٹرسٹ ریٹ کو کم کر کے سنگل ڈیجٹ میں لے کے جائے. اب سنگل ڈیجٹ کی بجائے جب اس نے
اس کو 16 سے 18% کیا ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ قائبہ ریٹ اور اس کے کمرشل بینکوں کی پروفٹ ایڈ کریں تو یہ آلموسٹ کو 25% جو ہے اس وقت انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ جو انڈسٹریلسٹ ہے جس نے یہ منی بورو کی ہوئی ہے اس کو وہ پے کرنا پڑتا ہے، یعنی 20-22 سے لے کے 25% تک جو ہے اس کو پڑتا ہے. تو اب کیا اس کا جو نقصان ہے وہ کیا شروع ہوا کہ وہ اس نے بیئر نہیں کیا اور اس نے وہ انڈسٹری بند ہونا شروع ہو گئی. اور اب جو لوگ سروائیو کر بھی رہے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ مارچ کے مہینے میں بہت بڑی بینک کرپسی ہونے والی ہے، کیونکہ اب انڈسٹریلسٹ کے پاس تو وہ ہے ہی نہیں، رولنگ ہی نہیں ہے کہ جس میں سے آپ فیکٹری بند کرتے ہیں نا تو آپ کا بجلی کا بل تو کم ہو سکتا ہے، بینک کا انٹرسٹ ریٹ اور اس کا میٹر اور اس کی پروفٹ تو بند نہیں ہوگی، وہ نہیں بند ہوگی. اب جب وہ بند نہیں ہوگی انفارچونیٹلی پھر بینک کرپسی ہوگی، انڈسٹری جب پے بیک کرنے کے قابل ہی نہیں رہے گی تو obviously بینکوں کو تو سرمایہ واپس تو وہ بینک کرپٹ ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں اس وقت بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اچھا یہ بلا سود جو معیشت ہے گورنمنٹ اس کے بارے میں کیوں نہیں سنجیدہ؟ ہم دیکھیں نا 75 سال سے سودی نظام چلا رہے ہیں، بالکل ایسے، بالکل اور ہم اس کو بھگت بھی رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ساری قوم کو پتہ ہے. بے شک ایسے. گورنمنٹ اس سودی نظام کے چنگل سے نکلنے کے لیے کوئی سیریس ایفرٹ کیوں نہیں کرتی؟ ریزن یہ ہے جی کہ یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ کے نمائندے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سودی نظام کے بغیر ہماری بقا ہی نہیں ہے، بٹ ہمارا یہ ایمان ہے بینگ اے مسلم کہ سودی نظام کے بغیر ہماری بقا ہے. ہم اگر جو ہے اس سود کے چنگل سے نکل آئیں تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ ترقی کرنا شروع کر دیں گے. صحیح ہے. جو اس وقت آپ سمجھ لیں جی کہ غیر مذہب ہیں وہ سود پہ کام نہیں کر رہے، ان کے ممالک جو ہے نا خوشحال ہیں اور وہ ترقی کر رہے ہیں. ہم جو ہے وہ سودی نظام میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں اور اس سے ہم نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے جو ہے وہ بینکوں کی پشت پہ کھڑے ہو کے انہیں عدالت میں بھیج دیا کہ جی یہ سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ سودی نظام کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو پھر ہماری جو معیشت ہے یہ انشاءاللہ بڑھے گی، پھلے گی، پھولے گی، ہماری انڈسٹری کا پہیہ چلے گا. اور دوسرا یہ کہ لوگوں نے بینکوں میں جو پیسے فکسڈ ڈپازٹ میں رکھے ہوئے ہیں اگر انٹرسٹ ریٹ 0 ہو جائے گا تو وہ پیسہ سرکل میں آ جائے گا، وہ سرکل میں آ جائے گا. یہ جو ابھی بھی یہ جو انہوں نے مارک اپ بڑھایا ہے، یہ جو شرح سود بڑھی ہے، اس سے کیا ہوا ہے کہ آپ کا انویسٹر مارکیٹ سے نکلا ہے، اس نے اپنا پیسہ نکالا ہے اور اس نے سوچا مینوفیکچرنگ میں یا ٹریڈنگ میں تو بچت نہیں ہے، بینک میں پیسے دے کے تو گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں، وہاں پہ گھر بیٹھ کے کھاتے ہیں. اس کا معیشت کو سب سے بڑا انٹرسٹ ریٹ کا جو ہے وہ معیشت کو سب سے بڑا نقصان ہی یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ سے پیسہ نکلتا ہے اور بینکوں میں چلا جاتا ہے. اچھا یہ جو اوور آل ایک سچویشن ڈیولپ ہو گئی، اس سچویشن میں آپ کی جو ٹریڈ یونینز ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان فرنیچر پارٹس مینوفیکچرنگ جو ایسوسیشن ہے وہ تو ایک ادارہ ہے. جی ایسے ہی ہے. اچھا جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے جی وہ ہے ہر ڈسٹرکٹ میں اور ہر ڈویژن میں موجود ہے، لیکن اوور آل قومی سطح پہ آپ کا تمام فیڈریشنز کا ایک فیڈرل چیمبر بھی ہے. بالکل ہے. تو یہ چیمبر اور پھر تاجر تنظیمیں اور تاجر اتحاد وغیرہ ہے، یہ سب مل کے ریاست کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ کمیونیکیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا معاویہ صاحب اس میں کمیونیکیٹ ضرور کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ٹریڈرز حضرات جو ہیں ان کی اپنی ایفیلیشن جو ہے نا وہ کسی کی جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، کسی کی نون لیگ کے ساتھ ہے، کسی کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، یعنی سیاسی ہمدردیاں اپنی اپنی موجود ہیں، وہ اپنے اپنے کیمپ کے ساتھ ہیں، وہ اپنے اپنے کیمپ کے ساتھ ہیں. وہ آج بھی اس بات پہ جو ہے نا وہ یکسو نہیں ہے کہ جی ہم ٹریڈرز کی بات کریں اور ہم جو ہے وہ اس وقت سٹیک ہولڈر کی بات یعنی کریں. وہ ہر اپوزیشن جس طرح حکومت کو فیل کرنے کے چکر میں ہوتی ہے ایسے ہی ہے. تو ٹریڈرز اور انڈسٹریلسٹ اور تاجر جو ہیں وہ بھی اسی پولیٹیکل گیم کا حصہ ہیں، اسی پولیٹیکل اس باوجود اس کے کہ یہ جو اس وقت موجودہ کرائسس ہیں جو ہماری اکانومی کی صورتحال ہے، نقصان تو اپوزیشن کے تاجروں کو بھی ہے، ریاستی اور تاجروں کو بھی ہے، تاجروں کو بھی ہے. بٹ بے حسی یہ ہے جی کہ یہاں پہ ہمارے جو ہے وہ آواز اٹھانے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہے. ہم نے پچھلے دنوں ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ پریس کلب کے باہر کیا، 500-600 لاہور کے تاجر، جبکہ یہ لاکھوں میں ہیں تو صرف 500-600 تاجر جو ہے نا وہ نکلے ہیں. اب اس میں موسٹلی جو ہے نا وہ یہی تھا کہ اچھا جی یہ کوئی پی ٹی آئی والے ہیں، یہ نون لیگ والے ہیں، وہاں ہم تو ایک تاجروں کی آواز لے کے نکلے ہیں کہ یار یہ مسائل ہیں اور ان کا ہمیں حل چاہیے. اچھا کامن کاز پہ تو ساری بزنس کمیونٹی کو
اکٹھا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے کہ ہماری یہ جو کاز ہے اس کے اوپر بزنس کمیونٹی اگر اکٹھی ہوتی ہے تو گورنمنٹ اس کو 100% کنسیڈر کرے گی اور اس کو جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی دے گی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ ہمارے لاہور چیمبر نے یہ آواز اٹھائی ہے, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں کاشف انور صاحب, انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے کہ ہمیں الیکشن جو ہے نا وہ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں اس وقت میثاق معیشت چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے ہماری جو معاشی پالیسی ہیں ان کو چینج نہ کیا جائے تاکہ یہ جو سٹیک ہولڈر ہیں یہ اپنی لائف کو سروائیو رکھ سکے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ بات اب ہر پلیٹ فارم پہ کرنا شروع کر دی ہے. پچھلے دنوں اسلام آباد میں 50 چیمبرز کا پروگرام ہوا تو اس میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ ہمیں جو ہے یہ الیکشن جو ہے یہ سیاست جو ہے نا یہ چاہیے. ہمیں تو ہماری اکانومی کو سٹرونگ کرنا ہے, ہماری اکانومی مضبوط ہوگی اور ہماری اکانومی کا پہیہ چلے گا تو پھر انشاءاللہ یہ سیاست بھی چلتی رہے گی. اچھا, میثاق معیشت کی جو آپ لوگوں نے ایک آفر کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا یہ نوبل کاز ہے کہ آپ پوری قوم جس بحران سے دوچار ہے اس سے نکلنے کے لیے ایک راہ دکھا رہے ہیں, تو اس پہ تو گورنمنٹ کو آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. بالکل بیٹھنا چاہیے جی, اور ہماری خواہش بھی ہے کہ اس پہ گورنمنٹ بیٹھے, تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اسی ایجنڈے پہ اکٹھی ہوں. اگر 12 سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک ہی اس ایجنڈے پہ کھڑی ہو سکتی ہیں تو اس ایجنڈے پہ میثاق معیشت پہ بھی ان کو اکٹھا ہونا چاہیے, کیونکہ اسی سے ہی ملک کی بقا ہے, اسی سے ہی جو ہے نا وہ سروائیونگ کی جنگ جو ہے نا وہ پوری ہونی ہے. اگر ہم کرائسس سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں پہلے میثاق معیشت پہ بات کرنی ہوگی. اگر ہم اس میں مضبوط ہو جاتے ہیں, ساری پارٹیاں یکسو ہو جاتی ہیں, پھر جو ہے وہ الیکشن میں کوئی نون لیگ آئے, کوئی پی ٹی آئی آئے, پی ڈی ایم آئے, پھر کوئی ایشو نہیں ہے. حکومت تو بدلتی رہے گی, کبھی اپوزیشن حکومت میں ہوگی, کبھی حکومت اپوزیشن میں ہوگی, کبھی پولیٹیکل اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس ہوگا, کبھی اس ملک میں مارشل لا آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن جو تاجر ہے, جو مینوفیکچر ہے, جو ٹریڈر ہے, اس نے تو اپنا کام کرنا ہے. بے شک اس سے تو دیکھیں نا, حکومتوں کے آنے اور جانے سے اس کا اتنا کنسرن نہیں ہے, اس کا تو معیشت کا جو پہیہ وہ چلا رہا ہے, اس کو اس سے کنسرن ہے کہ معیشت کی گاڑی جو ہے وہ چلتی رہنی چاہیے. بے شک ایسے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جس طرح سے ایفرٹ کر رہے ہیں اس کو ایک لارجر سکیل پہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ریاست آپ کی بات سننے پہ اس پہ ہم بالکل ایفرٹ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس وقت ہم نے جو میثاق معیشت کا ایک میسج چلایا تھا, یہ اب پورے پاکستان کے جتنے چیمبرز ہیں ان کی بھی یہی آواز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ فیڈریشن کی بھی یہی آواز ہے. اب یہ آواز جو ہے نا یہ ایوان کے جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے. اور ہم نے یہ چاہے ہمارے یہ پچھلے دنوں گورنر صاحب آئے ہوئے تھے KPK کے لاہور چیمبر میں, تو ہم نے ادھر بھی یہی موقع اپنایا کہ آپ اس پہ بات کریں. ٹھیک ہے, اگر یہ ہو جاتی ہے, اس وقت معاویہ صاحب ہمارا انویسٹر بھاگ رہا ہے, ہمارا انڈسٹریل ملک چھوڑ کے بھاگ رہا ہے, اور اس کے بعد سب سے جو اس وقت لمحہ فکریہ وہ یہ ہے کہ ہماری ینگ یوتھ جو اس وقت IT سے ریلیٹڈ ہے, جو ماشاءاللہ ہمارے ملک کے جو ہے وہ باہر سے زر مبادلہ لانے میں بڑا ہی اپنا کلیدی کردار ادا کر رہے تھے کہ وہ IT پہ کام کر رہے تھے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر اکانومی اسٹیبل نہیں ہے, میری کئی ایسے نوجوان بچوں سے بات ہوئی کہ وہ ملک چھوڑ گئے کہ بیٹا آپ یہاں پہ بیٹھ کے کام کرو, وائی یو گو ٹو ادر کنٹری. وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت ہم ڈالر جو ہے وہ ہم جب آتا ہے تو وہ ہمیں انٹر بینک ریٹ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, مگر لیٹ سے اگر اس وقت ڈالر جو ہے وہ 270 کا ہے اور مارکیٹ ریٹ ہے 300, تو کہتے ہیں جی ہمیں تو لاس ہے, ہم نے کوئی چیز بائی کرنی ہے تو وہ ہمیں ہائی پرائس پہ ملنی ہے, انٹر بینک سے ہمیں جو آ رہا ہے اس کا ڈفرینس گورنمنٹ نے یہ ریٹ قائم کر دی ہے. یہ اگر حوالہ ہنڈی کا کام جو ہے یہ گورنمنٹ کے کام ہے نا کہ اس کو کنٹرول کرے. پہلے ادھر تو ڈالرز جو ہیں وہ سیمنٹ کی بوریوں میں اور یوریا کھاد کی بوریوں میں افغانستان سے مگل ہو رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کا کام ہے, یہیں پہ تو ہمیں حکومتی ریٹ نظر ہی نہیں آ رہی کہیں کہ آپ لوگ جو ہیں. یہ ہمیں یاد ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو پریویس ٹینیور تھا, اس میں جب یہ ایک بیان دیتے تھے کہ جی ہم نے ڈالر کو کنٹرول کرنا ہے اور ہم نے اس کی بلیک مارکیٹ کو ختم کرنا ہے, تو ہم نے اس کے افیکٹ دیکھے ہوئے ہیں کہ فوری طور پہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ڈالر کی پرائس کم ہو جاتی تھی, اور ڈیفرنس انٹر بینک کا اور مارکیٹ کا جو ہے نا وہ 50 پیسے 70 پیسے 80 پیسے میکسیمم ہم نے دیکھا تو 1 روپیہ. بٹ اس دور میں اسحاق ڈار صاحب کے ہی دور میں
ہوا یہ کہ انٹر بینک کا ریٹ ہے 225 اور بلیک مارکیٹ کا ریٹ ہے 275. ٹھیک. اور اس کے ساتھ ساتھ معاویہ صاحب میں ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. ہمارا یہ پڑوسی ملک ہے ایران. ایران جو ہے جب اس کے اوپر ساری پابندیاں لگیں اور ان کا وہ ڈالر میں ٹریڈ نہیں کر پا رہے تھے تو انہوں نے بارڈر ٹریڈ شروع کر لی. ٹھیک ہے. ہم تو گورنمنٹ کو یہ بھی سجیشن دے رہے ہیں کہ آپ بارڈر ٹریڈ کریں. چائنا ہمارے بالکل ساتھ ہے, ایران ہمارے ساتھ ہے, انڈیا ہمارے ساتھ ہے. اگر نہیں ہے ڈالر تو نہ صحیح, کوئی پالیسی واضح کریں, ہم بارڈر ٹریڈ شروع کر دیں. ٹھیک ہے. پر چونکہ حکومت یکسوئی نہیں ہے, اس بات پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی واضح پالیسی دینے کے لیے تیار نہیں. ہم سنتے تھے کہ جو مافیاز ہیں وہ حکومتیں نہیں چلنے دیتے. بے شک. کیا اس کا ڈالر مافیا جو ہے وہ غالب آ گیا؟ بالکل بالکل غالب آ گیا جی. اس وقت ڈالر مافیا جو ہے وہ بالکل, صرف ڈالر مافیا ہی نہیں جی, تمام مافیاز جو ہے نا وہ غالب آ گئے ہیں. اور حکومتی ریٹ جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ نظر ہی نہیں آتی. حکومتی ریٹ تو اس وقت نظر آئے گی جب ان کا جو ہے نا وہ انٹرسٹ اس سائڈ پہ ہوگا. اگر وہ آپس کی لیگ پولنگ کرتے رہیں گے تو وہ اس سائڈ پہ تو وہ فلاپ ہوں گے. ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. آج کی سوچ. السلام علیکم. آئی محسنہ مختار, دا CEO آف تعلیم کنسلٹنسی. اسپیشل ٹی وی کے بارے میں جو مجھے آج یہاں میں نے وزٹ کیا اور جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ اس نفسا نفسی کے دور میں, اس ایسے دور میں جہاں کہ ٹی وی جو ہے وہ صرف ایک پینک پھیلانے کے لیے, میڈیا جو ہے فیک نیوز دینے کے لیے رہ گیا ہے, اس میں اسپیشل ٹی وی ایک ایسے ٹاپک کو لے کر چل رہا ہے, چاہے وہ ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, اسلامک یونٹی ہو, کہ جو ہمیں نہیں ملتی. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اپریشیٹ ان کو کرنا چاہیے کہ یہ اس ایسے دور میں ایک ایسے مقصد کو لے کے چل رہے ہیں, کیونکہ اس دور میں ہم جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کہہ لیجئے کہ کچھ اٹریکشن ہماری جو ہے وہ نیوز میں اور لڑائی جھگڑے میں, فیک نیوز میں, ان سب میں رہ گئی ہے. ایسے میں ایک ٹرولی ایک ہیلتھ, ایجوکیشن اور اسلامک یونٹی پہ کام کرنا بہت مشکل ہے. اس کے کنٹینٹ کو اٹریکٹیو بنانا بہت مشکل ہے. اس میں اسپیشل ٹی وی جو ہے وہ بہت اچھا کام کرتا ہے. ویلکم بیک. فریاد صاحب, یہ بتائیں کہ جو آپ کا پورٹ فولیو ہے پاکستان فرنیچر پارٹس ایسوسیشن جو ہے, اس کے کیا ایشوز ہیں؟ کیونکہ پچھلے دنوں آپ بھی سڑکوں پہ نظر آئے تھے اور بڑے زور و شور سے آپ احتجاج کرتے ہوئے اور گرجتے برستے ہوئے نظر آئے. تو بتائیں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں ان دنوں؟ اس میں معاویہ صاحب ایسا ہے کہ پاکستان فرنیچر پارٹس ایسوسیشن جو ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کے جتنے بھی فرنیچر سے, انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی نمائندگی کر رہی ہے. اور ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے جی کہ پہلے جو ہے وہ فرنیچر کو جو ہے وہ بین کر دیا گیا. ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہمارا ملک اس وقت متحمل نہیں ہے, ہماری معیشت بہتر نہیں ہے اور اکانومی کی صورتحال بہت اچھی نہیں ہے, لوکل مینوفیکچرنگ پہ فوکس کیا جائے, لوکل مینوفیکچرنگ کے اوپر جو ہے وہ فوکس کر لیتے ہیں ہم اپنا. بٹ اس میں یہ ہے کہ کم از کم نا کچھ 25-30% پارٹس ایسے ہیں جو پاکستان میں ابھی تک پروڈیوس ہو ہی نہیں سکے. ریاست یہ کیوں نہیں کرتی کہ وہ جو پارٹس ہم امپورٹ کرتے ہیں اس میں 100% ہم خود کفیل ہو جائیں, اور پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, وہ پارٹس یہاں لوکلی کیوں نہیں پروڈیوس کیے جا سکتے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ جو ہے وہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں, ہم جو ہے وہ پاکستان کی انڈسٹری چلانا چاہتے ہیں, اور ایک سائڈ کے اوپر چیپٹر 84-85 کے تحت یہ ہمیں مشینری منگوانا الاؤڈ ہی نہیں کر رہے. اوہ اچھا. اس پہ ہم نے جو ہے وہ منسٹری آف کامرس سے بات کی کہ جب تک یہاں پہ مشینری ہی آپ ہمیں الاؤڈ نہیں کریں گے تو ہاؤ پاسبل کہ ہم انڈسٹری جو ہے نا اس کو رن کر سکیں.
اس کے بعد ہم نے یہ کیس اپنا جو ہے منسٹری کے ساتھ بھی فائٹ کیا, انہوں نے آگے اسٹیٹ بینک پہ ڈال دیا, اسٹیٹ بینک کہتا ہے جی ڈالر نہیں ہے تو اس لیے ہم الاؤڈ نہیں کرتے. ایک سائڈ پہ ہی ہمیں انڈسٹری لگانے کے لیے مشینری الاؤڈ ہی نہیں کر رہے. وہ انہوں نے, ہم نے بارہا دفعہ چیمبرز کے پلیٹ فارم سے بھی, آپ کے میڈیا کے تعاون سے بھی ہم نے یہ آواز اٹھائی کہ ہمیں جو ہے وہ جو ہے مشینری جو ہے وہ منگوانے دیں تاکہ ہم انڈسٹری لگا سکیں. اچھا, امپورٹ اس لیے بند کی کہ لوکل انڈسٹری لگے جی, اور لوکل انڈسٹری اس لیے نہیں لگ پا رہی کہ مشینری منگوانے کی اجازت نہیں ہے, اور کچھ خاص کیٹیگریز ہیں جن کو انہوں نے بین کر دیا کہ یہ مشین پاکستان میں نہیں آ سکتی. مگر یہ تو بند کے مارنے والی بات ہے نا. بالکل, انڈسٹری کو پری پلان, ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انڈسٹری کو پری پلان بند کیا جا رہا ہے. اچھا, اس میں 84 85 کے تحت ہمیں مشینری بھی منگوانے نہیں دی جا رہی. اور دوسری ایک اور خاص ریزن کہ کچھ جو میں اگر فرنیچر انڈسٹری کی بات کروں کیونکہ میں اس کی نمائندگی کر رہا ہوں, تو ہمارے کچھ 30% چیئرز کے پارٹس اور بیڈز کے اور صوفوں کی لیگز ایسی ہیں جو یہاں پہ بلک میں نہیں بن پاتی. اس کی ریزن یہ ہے کہ کاسٹ آف گڈز جو ہے وہ بڑی ہائی چلی جاتی ہے, اور پھر اگین اس میں بھی جو را مٹیریل یوز ہوگا وہ بھی تو باہر سے منگوانا پڑے گا. اب اس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے لگژری آئٹمز آپ بالکل بین کریں, آپ فرنیچر بین کریں, آپ صوفے بین کریں, آپ ٹیبل بین کریں, چیئرز واٹس ایور بین کر دیں, بٹ اگر آپ ہمیں را مٹیریل بھی الاؤڈ نہیں کریں گے. ابھی یہ جو نئی لسٹ اسٹیٹ بینک نے نان انسیشنل آئٹم کی جو ڈالی ہے, اس میں آپ یقین کریں کہ ہماری حیرت اس وقت جو ہے نا وہ دنگ رہ گئے ہم لوگ جب ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو ایچ ایس کوڈ را مٹیریل کا ہے, ایسے میں اب اس میں الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا کہ نیگیٹو لوگ, اور یا شاید ایسے لوگ جو انڈر دا ٹیبل منی ریکوائرڈ کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر بیٹھ کے, انہوں نے جان بوجھ کے را میٹیریل کا جو ایچ ایس کوڈ ہے نا جو فال کرتا ہے کہ جس میں ہم جو ہے وہ چیئر کی میکانزم منگوا سکتے ہیں, چیئر کا گیس لفٹ منگوا سکتے ہیں, چیئر کا ویل منگوا سکتے ہیں, چند ایک پارٹس. میں نے آپ کو بتایا نا 20-25% را مٹیریل ہم منگوائیں گے تو ہماری یہاں پہ چیئر بنے گی, اور یہ وہ چیئر ہے جو جس پہ حکمران بیٹھ کے ملک کے حکمرانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیئر کے پارٹس ہی اگر آپ ہمیں الاؤڈ نہیں کریں گے تو بھائی آپ کی چیئر تو نہیں بچے گی. یعنی جن گھومنے والی کرسیوں پہ بیٹھ کے انہوں نے ہمارے لیے ڈیسیژنز کرنے ہیں, وہ اس کے پارٹس بھی یہ منگوا کے دینے کو تیار نہیں ہے. اب ہم نے اسٹیٹ بینک سے اس پہ بات کی کہ جناب آپ ہمیں را مٹیریل تو الاؤڈ کریں تاکہ ہماری پاکستان کے اندر یہ جو فرنیچر سے ریلیٹڈ ہے انڈسٹری یہ تباہ نہ ہو. مجھے جو نظر آ رہا ہے جی کہ اس وقت جو ہے وہ را مٹیریل شارٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور جو مارچ کے مہینے میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خدا نخواستہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہو جائیں گے جو اسپیشلی فرنیچر انڈسٹری سے وابستہ ہیں. ہم اب بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی اسی طرح میں ڈیفرنٹ پروگرامز میں جا کے یہ جو بات کہہ رہا ہوں, پچھلے دنوں ہمارا ایک پروگرام تھا نجم ولی صاحب کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ آپ چیخ رہے ہیں. میں کہا بھائی ہم اپنی بقا کے لیے چیخ رہے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ صرف جو ہے وہ ہماری لیبر ہی بے روزگار نہیں ہوگی, ہمارے بچے جو ہے وہ بھی فاقوں پہ مجبور ہو جائیں گے. اچھا, لیکن اگر ریاست آپ کی آہو بقا نہیں سنے گی تو اوور آل اکانومی کا پہیہ جب جیم ہوگا تو اس کا نقصان تو ظاہر ہے پورے ملک کو ہے. بالکل, اس مسئلے سے نکلنے کی نجات کی راہ ہے کیا؟ دیکھیں جی, یہ بیسک جو چیزیں ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ جی کوئی لگژری آئٹم الاؤڈ کی جائے, کوئی جو ہے نا وہ فنش گڈ الاؤ کی جائے. اگر یہ الاؤ نہ کی جائے, ہمیں صرف جو ہے وہ یہ را مٹیریل منگوانے کی اجازت دیں. ٹھیک ہے, تو را مٹیریل جب آئے گا تو انشاءاللہ صرف ہم اپنی ملکی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں گے, بلکہ ہم اتنی ایبیلٹی ہے انڈسٹریلسٹ کے اندر کہ یہ ہمیں جو ہے وہ الاؤڈ کریں. انشاءاللہ ہم ان کو ایکسپورٹ جو ہے وہ اس سے ڈبل کر کے دکھائیں گے. یعنی ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیں کہ جس میں امپورٹ جو ہے وہ آسان ہو جائے کہ را مٹیریل کر دیں, را مٹیریل الاؤڈ کر دیں, را مٹیریل آنا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے بارڈر ٹریڈ الاؤڈ کر دیں, اس کے لیے امپورٹرز کو جو ہے وہ الاؤڈ کر دیں کہ جی آپ جو ہے وہ اوپن پہ جو ہے نا مال منگوانا شروع کر دیں. اس سے پہلے بھی آتا تھا. دیکھیں معاویہ صاحب,
جب میں سمجھتا ہوں کہ جی اگر کوئی بندہ جو ہے نا وہ فاقوں سے مر رہا ہے نا تو اس کو تو جو ہے وہ حرام کھانے کی بھی اجازت ہے کہ زندگی بچانے کے لیے اگر اس کو جو ہے نا کوئی چیز چاہیے. تو جب پوری دنیا کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے کہ لوگ اوپن جو ہے نا ڈاکومنٹس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو ہمیں الاؤڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت تو دیکھنا ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے, کوئی کیا کہے گا, گورنمنٹ اس پہ کنسیڈر نہ کرے بلکہ اپنے ٹریڈر کو, اپنے پاکستانی عوام کو ان کو فری ہینڈ دے دے کہ آپ جیسے مرضی جو ہے نا وہ منگوائیں, الاؤ کر دیتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ اس سے ہمارے جو ہے وہ ریونیو بڑھیں گے. اکارڈنگ ٹو لا ہم نے امپورٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم معاویہ صاحب سمگلنگ نہیں کر رہے, بٹ یہ جو حکومت ڈالر بھی آپ لوگ اپنے طور پہ مینج کریں گے, اپنے طور پہ مینج کریں گے. اور یہ جو اس وقت موجودہ سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ اگر یہ امپورٹ کو الاؤ نہیں کرتے تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے کہتا ہوں پھر جو ہے وہ ہماری سمگلنگ مزید بڑھیں گی اور اس سے گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا. ہم لوگ تو لاکھوں روپے ڈیوٹیوں کی مد میں پورٹ کے اوپر جو ہے نا وہ پے کرتے ہیں. صحیح. اور پھر جب سمگلنگ بڑھے گی تو پھر گورنمنٹ کو بھی ریونیو جنریٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے یعنی اسمگلرز تو گرو کریں گے, وہ گرو کریں گے, گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس لیے ان کو اس جو ہے پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے, ان کو را مٹیریل الاؤڈ کرنے چاہیے جس سے ہماری انڈسٹری کا پہیہ چلے, جس سے ہماری فیکٹریاں چلیں, جس سے شو روموں کی سیلز چلیں. اس وقت مارکیٹوں کے اندر جو ہے وہ را مٹیریل نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں نے دکانوں سے لڑکوں کو نکالنا شروع کر دیا, سٹاف کو نکالنا, فیکٹری, اور اس سے جو ان امپلائمنٹ کا ایک یعنی بہت بڑا بحران آئے گا. بالکل ایسے, اور لوگ بے روزگار ہوں گے اور لوگوں کے گھروں کے چولہے جب ٹھنڈے ہوں گے, بالکل ایسے, اس سے جو پورے معاشرے میں ایک انریسٹ کریٹ ہوگا, جو ایک بد امنی کی شکل میں سامنے آئے گا. تو اس کے آگے بند باندھنے کی بھی ضروری ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بر وقت تاجر طبقے کی بات سنے. بالکل. جب بے روزگاری بڑھے گی تو الٹیمیٹلی جرائم بھی بڑھیں گے, کرائم بھی بڑھیں گے, بد امنی بھی ہوگی, اور مہنگائی کا طوفان جو ہے, لوگوں کی بائنگ پاور کم ہو رہی ہے اور مہنگائی کا طوفان مزید آئے گا. ابھی یہ 1-2 مہینوں میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو 30-35% بڑھی ہے. ابھی یہ مارچ تک جب ہم پہنچیں گے, آپ رمضان شریف میں دیکھیے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ چیزوں کی اویلیبلٹی پاسبل نہیں ہے. اچھا, لیکن وہ جو کہتے تھے کہ جی اسحاق ڈار آئے گا تو ڈالر نیچے آئے گا, وہ کہانی کیا ہوئی؟ اچھا جی, وہ تو ایک پولیٹیکل نعرہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب آئے, انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے جو ہے نا وہ ڈالر کو کنٹرول کرنا کی کوشش کی اور اس کا خمیازہ اس وقت پوری قوم بھگت رہی ہے. انہوں نے کنٹینر وہاں پہ روک کے, ایل سی کی پیمنٹیں روک کے, ڈالر جو ہے نا انہوں نے آرٹیفیشل طریقے سے جو ہے نا وہ انہوں نے اکٹھا کیا. اس کے اگینسٹ انہوں نے اس کو 10 روپے, 15 روپے, 20 روپے جو ہے وہ ڈالر کو جو ہے وہ ان دنوں میں کم ضرور کیا. اب وہ ڈالر جو 240 روپے کا تھا, یہ ان کو پہلے لے گئے 225 پہ. اب وہی ڈالر جو ہے نا 270 پہ چلا گیا اور ملک کے اندر اتنا بڑا بحران پیدا ہوا. اور اس میں سب سے زیادہ جو سفر ہے نا وہ ٹریڈر نے کیا, انڈسٹریلسٹ نے کیا, اور ٹریڈر نے کیا. تو الٹیمیٹلی اس کا ایفیکٹ جو ہے عام آدمی تک بھی پہنچا ہے. بالکل پہنچا, بالکل پہنچا. آپ نے میثاق معیشت کا جو ایک آئیڈیا دیا پاکستان بزنس فورم نے, تو یہ بہت زبردست آئیڈیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک تو وسیع پیمانے پہ آگاہی نہیں ہو سکی, اور دوسرا یہ کہ ریاست کے وہ ادارے جنہوں نے اس معیشت کی پالیسی کو بنانا ہے, وہاں تک میرا خیال ابھی آپ کی آواز نہیں پہنچی. تو اس میثاق معیشت کے آئیڈیا پہ میرا خیال ہے کہ آپ کے فورم کو, پاکستان بزنس فورم کو, ایک بڑے سکیل پہ کوئی ایسا پروگرام کرنا چاہیے جس میں صرف آپ کے ٹریڈرز یا انڈسٹری یا چیمبر کے لوگ نہ ہوں, بلکہ ریاست کے لوگ اس میں آپ کے ساتھ بیٹھیں. تبھی آپ دیکھیں نا, آپ آواز اٹھاتے رہیں گے, آپ سیمینارز کرتے رہیں گے, آپ پروگرامز کرتے رہیں گے, آپ میڈیا پریزنٹیشن دیں گے, جنہوں نے فیصلے کرنے وہ جب تک آپ کے ساتھ آپ کے ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے, ایک ٹیبل پہ, تو آپ کا وہ آئیڈیا کیسے آگے فلورش کرے گا؟ الحمدللہ جی, ہماری جو میثاق معیشت کی جو ایک کمپین ہم نے رن کی تھی, ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہوئے. وہی آواز جو ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کے جتنے بھی چیمبرز ہیں ان کی بھی یہی آواز ہے, اور یہی آواز فیڈریشن آف چیمبر کی بھی ہے, اور یہی آواز اب جو ہے وہ گونج رہی ہے. الحمدللہ پوری ٹریڈر کمیونٹی میں یہ آواز گونج رہی ہے. اور اس وقت جو ہے
وہ کسی بھی فورم پہ بات ہو تو وہاں پہ سب سے پہلی بات یہی آتی ہے. گورنمنٹس کے ساتھ جب بھی ڈائیلاگز ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ جی آپ مساق معیشت کی بات کریں. ہمیں الیکشن سے کنسرن نہیں ہے, ہمیں معیشت سے کنسرن ہے. آپ اس پہ بات کریں, اس پہ آپ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اکٹھی ہوں, اس پہ آپ بات کریں. اس پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آئندہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. ورنہ ٹریڈرز کی طرف سے جو ہے وہ ایک بڑا واضح پیغام ہے کہ ہم جو ہے وہ آنے والے الیکشنوں میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اور یہ میری آواز نہیں ہے, یہ پورے چیمبرز جتنے بھی ہیں پاکستان کے, فیڈریشن ہے, سب کی یہی آواز ہے کہ جی آپ پہلے مساق معیشت پہ بات کریں گے تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. ادروائز ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے, ہم الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے. ڈاکٹر میاں فریاد احمد صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آپ نے ان پہلوؤں سے نقاب اتارا جن سے ابھی تک ہم لوگ بالکل ناآشنا تھے, اور عام عوام کی آگاہی کے لیے آپ نے بڑی ویلیوبل معلومات دی ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ جی, آپ نے ہمیں اظہار خیال کا موقع دیا, بہت شکریہ, تھینک یو. ناظرین, آج ہمارے مہمان تھے ڈاکٹر میاں فریاد احمد صاحب. ہم نے ان کے ساتھ پاکستان کی جو معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں ان پہ تفصیل سے بات کی, اور امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے کیا مسائل ہیں, اور اس کا مینوفیکچرنگ کے کیا ایشوز ہیں, اور ڈالر کا اتار چڑھاؤ اور سودی جو نظام ہے اس نے کس طرح سے ہماری معیشت کو اپنے چنگل میں لیا ہوا ہے. تو اس سے نکلنے کی جو راہ ہے وہ میثاق معیشت ہے, جس پہ یہ دعوت دیتے ہیں پاکستان بزنس فورم کے لوگ کہ ریاست ان کے ساتھ بیٹھے اور اس معاملے کو مل کر سیٹل کیا جائے, تاکہ پاکستان میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ پھر سے فنکشنل ہو سکے. اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.